اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الامی رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 8 سپٹمبر 2014 مطابق 12 ذی القعدہ 1435 ہجری بروز پیر، ابھی نماز فجر میں سلسلہ وار سورہ کہف کی جن آیات کی تلاوت کی گئی۔ آج کا درس انہی آیات میں سے آیت نمبر 102 پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ کہف کا 12واں رکوع آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا کافروں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر حمایتی دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمان نوازی کے تیار کر رکھا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جس دنیا میں ہوں یہ میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا اس مالک کی ہے جو میرا پیدا کرنے والا ہے، مجھے جان دینے والا ہے، مجھے زندگی دینے والا ہے۔ تو جب یہ اس کی دنیا ہے، میری نہیں ہے، میری بنائی ہوئی نہیں ہے، تو جب میں اس دنیا میں ہوں اور اس مالک کی دنیا کی دھرتی پہ چل رہا ہوں تو گویا کہ میں اس کی کنگڈم میں ہوں، اس کی سلطنت میں ہوں، اس کے اقتدار میں ہوں۔ اور جب میں اس کی سلطنت میں ہوں، اب وہاں اس کی سلطنت اور اس کی بادشاہت کی موجودگی میں پھر کسی اور بادشاہ کی طرف اگر کوئی منسوب کرے اس کی سلطنت کی چیزوں کو تو وہ بادشاہ کتنا غصے میں آئے گا۔ جس بادشاہ کی حکومت ہو اور بھرپور اس کی حکومت ہو، اس کی حکومت کے اندر کوئی اس کی رعایا میں سے اس کی حکومت کو کسی اور کی طرف منسوب کرے تو اس کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور وہ کیا سمجھا جائے گا؟ وہ سمجھا جائے گا کہ وہ بے وفا ہے، وہ بے وفا ہے۔ بالکل اسی طرح جب بندہ اللہ کی اس دنیا میں خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو اپنا حاجت روا سمجھے، مخلوق کو اپنا دوست سمجھے، اپنا حمایتی سمجھے، اور اللہ کے مقابلے میں اس کو اپنا نعوذ باللہ خدا بنا لے، تو پھر مالک کو بھی ایسے ہی جلال آتا ہے۔ میری حکومت کے اندر میری تمام سہولتیں استعمال کرتے ہوئے میری تمام سہولتیں استعمال کرتے ہوئے اور پھر مجھی کو نہیں مان رہا، تو یہ بڑی بے وفائی ہے، یہ شرک ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ظلم کہا ہے، بڑا ظلم۔ اور اس لیے اس کو بڑا ظلم کہا ہے کہ بندہ 24 گھنٹے جو خدا کا بے وفا ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے خدا کا باغی ہوتا ہے، پوری زندگی خدا کا باغی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بڑا ظلم کہا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے
کافروں کے بارے میں یہ بتایا کہ کافروں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حمایتی بنا لیں گے، یعنی آخرت میں ان کا مقابلہ مجھ سے ہوگا، یہ میرے سامنے آئیں گے، میرے سامنے آئیں گے، اور وہ گھڑی جو ہوگی کیا یہ وہاں پر یہ گمان کریں گے کہ یہ مجھے چھوڑ کر وہاں کسی اور کو اپنا حمایتی بنا لیں؟ یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے کافروں کے اوپر، خدا کے نافرمانوں پر، تو کیا وہ یہ گمان کریں گے کہ اس گھڑی کے اندر ان کی مصیبت کو دور کرنے والا، ان کی مشکلات کو دور کرنے والا مجھے چھوڑ کر کوئی اور بھی ان کا حمایتی ہے، کوئی اور بھی ان کی مصیبتوں کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بتائی، اور یہ کافروں کی پہچان بتائی کہ وہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے حمایتی بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر خدائی میں سے، مخلوقات میں سے وہ اپنے سپورٹر، اپنے حمایتی سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں۔ یہ کافر کی پہچان ہے۔ مومن کی شان، مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ پروردگار جس کی شان یہ ہے کہ وہی اول سہارا ہے، وہی آخر سہارا ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، تو وہ اسی کو اپنا اول سہارا، آخری سہارا، ظاہری سہارا، باطنی سہارا، ہر وقت اسی کو اپنا معبود، اپنا خالق، اپنا مالک سمجھتے ہیں۔ اور کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو اپنا حمایتی، اپنا دوست بناتا ہے۔ یہ کافر کی پہچان ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان نما مسلمان اس طرح کا اگر عمل کرے کہ اللہ سے ہونے کا تو اس کا یقین کمزور ہے، اللہ سے ملنے کا اسے یقین کمزور ہے، اور غیر اللہ سے ملنے کا یقین اس کو پختہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ایمان بہت ناقص ہے، بہت ناقص ہے۔ یہی تو کافر کی پہچان ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کا اسے یقین نہیں ہوتا، وہ اللہ کو اپنا حمایتی نہیں بناتا، بلکہ اپنا حمایتی، اپنا دوست، اپنا کارساز اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو بناتا ہے، اور پھر اس کو اس پر بڑا یقین بھی ہوتا ہے، بڑا یقین بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کافروں کی ایک صفت اور بتائی، اسی سے متعلق سورہ عنکبوت رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ فرماتے ہیں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے اعتبار سے، گواہ کے اعتبار سے اللہ کافی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تم نہیں مانتے، مت مانو، میرے اور تمہارے درمیان میری پیغمبری کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ اللہ جو آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد اب کافر کی پہچان بتائی، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اب اس کو آپ سنیے، اور جو اس وقت آج کے دن جو کچھ ہوگا اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید نے کافر کے بارے میں یہ جو پہچان بتائی ہے کافر کی، آج سے سینکڑوں سال پہلے، یہ کتنی درست ہے۔ یہ اللہ ہی کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا کافر کی پہچان کیا ہے کہ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ۔ کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ جو باطل ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اس پر اس کا یقین بڑا پختہ ہوتا ہے۔ جھوٹ پر، شرک پر، کفر پر اس کا یقین بہت پختہ، اور اللہ کا انکار۔ جو ایسا شخص ہوگا کہ جو سچ پر تو اس کا یقین نہیں ہے اور جھوٹ پر اس کا پختہ یقین ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے مقدر میں کیا ہوگا؟
فائدہ کہ نقصان؟ یہی بات اللہ نے کہی، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، کہ جو حق پر ہے، جو چیز حق ہے اس کا تو انکار کر رہے ہیں، اس پر یقین نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں لائے، اور جو چیز جھوٹ ہے، باطل ہے، اس پر ان کو یقین ہے، اس پر بڑا یقین ہے، بڑا ایمان ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں اس طرح بیان کیا کہ فرمایا ذالک بأنہم اتبعوا الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم۔ سورہ محمد کی یہ آیت کہ الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق، جو کافر ہیں، جو خدا کے نافرمان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ باطل کے پیچھے چلتے ہیں، جھوٹ کے پیچھے چلتے ہیں، جھوٹ کے فالوور ہوتے ہیں، جھوٹ کو اپنا لیڈر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جھوٹ ہی ان کا امام ہوتی ہے، اور جھوٹے ہی ان کا امام ہوتے ہیں، جھوٹ ان کے امام۔ اور جو مومن ہیں ان کی پہچان کیا بتائی؟ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، جو ایمان والے ہیں وہ حق کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا امام حق ہوتا ہے، وہ حق کے پیچھے چلتے ہیں۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کر رہا ہے۔ اب یہ بات قرآن مجید نے جو کافر کی پہچان کی بتائی، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ کافر کون ہے؟ جھوٹ کا بندہ، جھوٹ پر ایمان لانے والا اور اللہ کا انکار کرنے والا، یعنی مومن باطل اور کافر باللہ، مومن بالباطل اور کافر باللہ، باطل کا ایمان، باطل پر ایمان اور اللہ کا انکار، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور اب دیکھیے کہ کیسا ایمان ہے، کیسا یقین ہے کہ ایک لڈو، جو گزشتہ سال غالباً 3 کوئنٹل کا تھا، 3 کوئنٹل کا بالاپور کا لڈو، گنپتی ببا کا 3 کوئنٹل کا، وہ حراج ہوا 7 لاکھ میں۔ 36 لاکھ چلے گا۔ آپ دیکھیے، یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ جتنی بولی لگ جائے، اب ظاہر ہے۔ اور یہ جو لینے والے ہیں، یہ حراج میں جن کی بولی پر نیلام ختم، وہ کوئی عبداللہ عبد الرحمن نہیں ہے۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، یہ کون ہے؟ گنگا رام کشور کمار نہیں ہے، یہ کون ہے؟ عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ یہ میاں بھائی ہیں، انہوں نے اس کو خریدا۔ اب ظاہر ہے 3 کوئنٹل کا ہے تو ببا کا ہاتھ تو اتنا سنبھال نہیں سکتا، کیونکہ وہ خود 1 کوئنٹل کے نہیں ہیں، آدھے کوئنٹل کے بھی نہیں ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ کرین پکڑی ہوئی ہے، اس لڈو کو کرین پکڑی ہوئی ہے، اور وہ صرف ٹچ ہو رہا ہے۔ اگر خالی تھوڑا سا ویٹ آ جائے تو بابا ہاتھ سمیت نیچے لڑک جائیں گے، سجدے میں ہو جائیں گے، اور ہاتھ ہی ٹوٹ جائے گا۔ کیا بے وقوفی ہے، کیا ایمان ہے، کیا یقین ہے ان لوگوں کا۔ ہم جسے سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، کھلونا سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو، لیکن ان کا ایسا یقین۔ میں سوچتا تھا کہ یہ ایک لڈو 3 کوئنٹل کا، اور پھر وہ حراج ہوتا ہے، ابھی بتایا 36 لاکھ تک گیا۔ بولی اتنی لگی، اور ایک میاں نے خریدا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کیا بانٹ دیتے ہیں سب کو؟ یہ پرساد کرتے کیا ہیں؟ یہ دماغ میں بات آئی، پھر اس کے بارے میں معلومات کری کہ کیا ہے۔
اوہو اگر کوئی اس کو لے کر بانٹتا ہے اس پرساد کو تو یہ تو بڑی بے وقوفی اور بڑا نقصان کی بات ہے، خسارے کی۔ ان کا نہیں صاحب، خسارہ نہیں ہے، کوئی بھی کام خسارے والا دنیا میں کوئی نہیں کرتا، کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میاں نے کیوں خریدا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس لڈو کو لینے کے بعد ان کے پاس ایک فہرست ہوتی ہے، جس نے یہ لڈو خریدا ہے ان کے پاس کچھ ناموں کی فہرست ہوتی ہے، وہ ان تک اس لڈو کے پرساد کو پہنچاتے ہیں، پوری فہرست ہوتی ہے ان کے پاس۔ اور جن کے پاس یہ لڈو کی پرساد جاتی ہے بہت سج دھج کے بڑے اس میں وہ جاتی ہے، اور جب یہ پہنچتی ہے تو کم سے کم 11,000 سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے کہ وہ ریٹرن لاتا ہے۔ پرساد جس کے پاس بھی پہنچتی ہے ببا کی، تو اب اس کو کم سے کم 11,000 تو دینا ہے، اور وہ ایسوں کے پاس پہنچاتے ہیں جو ببا کو خرید سکیں۔ ہاں، کیونکہ ہم نے بتایا تھا یہ ہندوستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پر بھگوان کو انسان خریدتا ہے، جہاں پر بھگوان کا خریدار انسان ہے اور بھگوان کا معمار بھی انسان ہے۔ ایسا بے وقوفوں کا ملک ہے یہ، ہاں، کہ جہاں انسان خریدتا ہے بھگوان کو اور انسان بناتا ہے، انسان معمار ہے بھگوان کا۔ اللہ عقل دیں، اللہ شعور دیں، اللہ سمجھ دیں۔ تو وہ پرساد جو ہے اس کی فہرست ان کے پاس ہوتی ہے کہ کس کے پاس پہنچانا ہے، اور کم سے کم جو دیا جاتا ہے پرساد کے ریٹرن میں، جو دکشنا کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں، جو چڑھاوا جو دیا جاتا ہے ریٹرن، اس پرساد کی ریٹرن میں جو ملتا ہے وہ 11,000 کا چندہ ہوتا ہے۔ عطیہ، چندہ بھی نہیں کہیں گے اس کو، عطیہ کہیں گے۔ دکشنا 11,000 سے شروع ہوتا ہے، اور جس کا جتنا وہ ہوتا ہے۔ بامبے کا، مہاراشٹر کا بامبے کا تو بڑا مشہور ہے، وہاں پر جو آغاز ہوتا ہے 2 لاکھ سے ہوتا ہے، 2 لاکھ سے لے کر 36 لاکھ اور 50 لاکھ تک اور کروڑ تک پہنچتا ہے، اور اب اس میں ناچنے گانے والے سب سے آگے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ جو ہمارا بھائی نما بھائی ہے، ہاں سمجھ رہے ہیں، جو بھائی نما بھائی ہے خان، اس کے یہاں سے تو نکلتا ہے، پوجا ہوتی ہے اس کے یہاں، اس کی سوتیلی اماں تو اس کی بھگت ہے، گھر میں ہی رہتا ہے وہ، اس کی پوجا ہوتی ہے، اور پھر لاکھوں اس کی جو ہے اس کو دیا جاتا ہے، کروڑوں اس پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، تو معلوم یہ ہوا کہ لیا ہے اگر اس کو 7 لاکھ میں اس کی بولی لگی ہے، اور اس کو 7 لاکھ یا 36 لاکھ میں لیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ صاحب اس سے 3 گنا زیادہ کما لیتے ہیں، وہ 3 گنا زیادہ کما لیتے ہیں جب وہ پرساد جاتی ہے، اور جو اسے ریٹرن ملتا ہے تو 36 کے ڈبل اور ٹربل ہو جاتے ہیں، اور 7 کے ڈبل اور ٹربل ہو جاتے ہیں ان کو۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہے، تو یہ تو تجارت ہے، یہ تجارت ہے، جبھی تو، نہیں تو کیا مانے کہ ببا کو پرساد کو کوئی عبداللہ خریدے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے راز اس میں کہ تجارت ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے، اور خیرت آباد کا سب سے بڑا ہوتا ہے، ہاں سب سے بڑا۔ اب اس کے بارے میں دیکھیے آپ، چھوٹے سے بھگوان ایک بالش کے 100 روپے سے لے کر، اور معلوم یہ ہوا 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ تک ان کو پہنچتا ہے، اور 40 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو باقاعدہ چاندی، سونا اور فلاں کس طرح کا پانی ان کو اس سے بنایا جاتا ہے، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ 3 مہینے بس ان کے جو ہیں شروع کے، اب یہ 3 مہینے بس آرٹسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فرصت ہوتی ہے 3 مہینے کی۔ اب 3 مہینے کے بعد بھگوان کو بنانا شروع ہو جاتا ہے، انسان بھگوان کو بنانا شروع کر دیتا ہے، بھگوان کا ہاتھ بناتا ہے، پیر بناتا ہے، کان بناتا ہے، ناک بناتا ہے، آنکھ بناتا ہے، سونڈ بناتا ہے، بھگوان کو انسان سجاتا ہے، سنوارتا ہے پورے سال۔ اور وہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں
جن کو لایا جاتا ہے سب سے بڑے بھگوان کو بنانے کے لیے، وہ یہاں کے نہیں ہوتے، ہاں ان کو امپورٹ کیا جاتا ہے، اور ان کی تنخواہیں جو ہوتی ہیں ایک ایک کی 30 ہزار 40 ہزار تنخواہیں ہوتی ہیں، وہ ہوتا ہے۔ اور پھر اب سال بھر تک انسان بھگوان کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے، اور پھر وہ بازار میں آتے ہیں۔ اب غور کرو آپ، صرف سٹی حیدرآباد کے جو ہیں وہ 50,000 ہیں جو آج ڈوب جائیں گے، جن کو انسان ڈوبا دے گا، 50,000 ہیں۔ اب ذرا غور کرو آپ، 50,000 میں اگر چلیے سب کو 100 کا ہی رکھ لو تو 50,000 ہوتے ہیں، لیکن 100 کے نہیں ہوتے۔ ابھی جیسا کہ ہم نے بتایا، ریٹ ان کا 15 20 30 1 لاکھ 2 لاکھ اور 3 لاکھ تک چلا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے آپ کہ کتنے کہاں تک چلے گئے، کروڑوں تک چلے گئے، کروڑ ہاں روپیے تک چلے گئے وہ۔ یہ تو صرف ایک سٹی کی بات ہے، شہر حیدرآباد کی۔ اب آپ آندھرا پردیش کو لے لیں، دونوں ٹوئن سٹیز کو لے لیں، سکندرآباد کو جوڑ لیں، او ہو، پھر اس کے بعد پورے اے پی کو جوڑ لیں، تو اب یہ 50,000 کو اب آپ ملٹیپل کرتے جاؤ، لاکھوں میں پہنچتے ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد مہاراشٹر کا اور بامبے کے تو ہو وہاں کیا حال ہے، جتنے ہمارے اسٹیٹس ہیں ان کو لے لیں، کروڑوں تک جاتے ہیں یہ، لاکھوں اور کروڑوں تک تو جاتے ہیں یہ۔ اب ان پہ جو خرچ ہوتا ہے بلا مبالغہ پتہ نہیں کہاں اربوں تک پہنچتا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے وہ ملک جس ملک کے اندر 30% ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، اتنی غربت ہے جہاں پر، بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اتنی غربت ہے کہ جہاں پر صرف ایک ٹائم انہیں کھانا نصیب ہوتا ہے، اتنی غربت ہے، وہاں پر پانی کی طرح اربوں روپیہ بہا دیا جاتا ہے۔ اگر اسی کا صحیح استعمال ہو اور اس سے بچیں، اور انسان کی بہبود پر، فلاح پر، اس کی تعمیر و ترقی پر، اس کے علم پر اگر یہ لگے تو ہندوستان کا کیا حال ہو جائے۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ آدمی پانی کی طرح بہاتا ہے اور بہانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کیوں؟ جب تک دل میں یقین نہیں ہوتا کسی چیز کا، اس وقت تک جیب خالی نہیں ہوتی۔ یہ بھی یاد رکھ لیں آپ، جیب ہلکی نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کا یقین نہ ہو، یقین نہ ہو۔ 2 کلو کے سونے سے کلش بنوایا درگاہ کی گنبد کا ایک میاں نے، یقین کی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ کیسا یقین ہے؟ ایک صاحب نے بتایا کل، ان کا ایک دوست ہے، وہ آیا ان کی دکان پہ، باتوں میں پوچھ تاچھ ہوئی تو اس نے بتایا لاسٹ ایئر کا کہ میرے پاس وہ جو پرساد آئی تھی، ببا کی جو پرساد آئی تھی، تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں نے بیوی کا جو 1 تولے یا 2 تولے کا سونے کا ہار تھا وہ دکشنا میں دیا۔ آپ بتائیے 1 تولہ کتنے کا ہے؟ 30,000، 30,000 کچھ نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے، وہ کہہ رہا پیسے نہیں تھے تو میں نے وہ ہار نکال کے دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی دے دیں گے کیا؟ یقین نہیں ہوگا تو یہ اس طرح کا معاملہ ہوگا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ ان کا یقین ہے کہ ہم نے یہ 1 ہار دیا ہے 1 تولے کا، تو اب یہ 1 پہ 0 لگے گا، یہ ریٹرن ملے گا ہمیں، ایسا یقین۔ کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کے بارے میں، او الذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ سمجھو قرآن کو، قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کیا گہری بات کہی ہے۔ اور آج اس کا مظاہرہ
ہم اس وقت آج کے دن دیکھیں گے آپ اس کا مظاہرہ اس آیت کا. یہ 21ویں پارے کی سورہ عنکبوت کی یہ آیت کہ کافروں کی یہ پہچان ہے کہ وہ جو جھوٹ ہے اس پر یقین ہوتا ہے ان کا، اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اس پر یقین ہوتا ہے. یہ یقین کے ہی تو سب کھیل ہے، ورنہ کون ہے مجھے بتائیے 2-2 کروڑ کی جو وہاں پر دکشنہ دے. معلوم ہوا بگ بی صاحب اچھے ہوئے تو وہ کسی کے ایک مندر ہے، نام نہیں بتا رہا میں، بامبے کے اندر، وہ اس کے فین ہیں، اس کے بھگت ہیں. معلوم ہوا کئی کروڑ کا انہوں نے دکشنہ دی. اچھے ہو گئے، ہم ان کی کرپا سے اچھے ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ ایسی نکل جاتے ہیں، یہ جیب کروڑوں کی ایسی خالی ہو جاتی ہے. یہ یقین کے کھیل ہیں، یقین کے کھیل. جن کو وہ سمجھ رہے ہیں اتنا یقین والا ایک مومن کا بچہ، جو ایک مومن کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ، وہ بھی اس کو سمجھتا ہے کھلونے ہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ نتھنگ، کچھ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. یہ ہے ایمان اور وہ ہے کفر. جہاں ایمان ہوتا ہے نقصان سے انسان بچتا ہے. جہاں ایمان ہوتا ہے اس کے پیسے کا بھی ویسٹیج نہیں ہوتا، وہاں پر اس کے ہیلتھ کا بھی ویسٹیج نہیں ہوتا، ویلتھ کا بھی ویسٹیج نہیں ہوتا، ٹائم کا بھی ویسٹیج نہیں ہوتا. اور اس کا یہ پیسہ، اس کا یہ وقت اور اس کی یہ زندگی کے قیمتی اوقات جو صحیح ترین چیز ہے، مالک کی رضا کی چیز ہے، وہاں پر وہ خرچ ہوتی ہے. یہ ہے ایمان کی برکتیں، یہ ہیں ایمان کی برکتیں. کیا نعمت ملی ہے آپ کو اور ہم کو، آپ اس کا غور تو کریں. یہ ایمان کی نعمت معمولی نعمت نہیں ہے. کیا نعمت ہے، اس پر غور کریں. یہی ایک نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے ایمان کی کہ پوری زندگی اگر اسی ایک نعمت پر سجدہ شکر ادا کرتے رہیں پوری زندگی تو بھی کم ہے. اگر اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت نہیں دیتا تو ہم بھی کسی مندر کے اندر ہوتے اور ببا کی پرساد پہ دکشنہ چڑھا رہے ہوتے اور ان کے سامنے ناچ رہے ہوتے، ہاں، اور کہیں ماتھا ٹیک رہے ہوتے. کیا کرم ہے ان کا، کیا فضل ہے ان کا کہ انہوں نے اپنے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونے کی توفیق بخشی اور ہمیں بچا لیا، اتنی گندگیوں سے بچا لیا، دولت کی بربادی سے بچا لیا، صلاحیتوں کی بربادی سے بچا لیا، عقل کی بربادی سے بچا لیا اور بے وقوفی سے بچا لیا. یہ ان کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے. یہی ایک احسان اتنا بڑا ہے کہ اس پر پوری زندگی ان کا اگر سجدہ شکر کیا جائے تو بھی کم ہے. تو یہ یقین کے کھیل ہیں. وہ جہاں پر سمجھ رہے ہیں کہ اس سے دنیا ملتی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے دنیا جاتی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں جس سے دنیا آتی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس سے دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے، برباد ہوتی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں جس سے وہ چیزیں جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا آباد ہوتی ہے. ایک ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ اس عمل سے دنیا برباد ہوتی ہے، دنیا برباد ہوتی ہے. تو یہ ہے معاملہ ایمان کا، یقین کا. کیا یقین، کیا یقین. اور پھر بے وقوفی بھی اتنی، بے وقوفی بھی کیسی بے وقوفی کہ گزر رہے ایک مقام سے بارش ہو رہی ہے تو دیکھا کہ زبردست جو ہے پلاسٹک، یہ وہ زبردست انتظام ہے کہ ایک بوند بھی بھگوان پہ نہیں آئے، ایک بوند بھی نہیں آئے. اللہ اکبر. خیال آیا کہ یہاں ایک ایک بوند سے بچایا جا رہا ہے اور ابھی ایک دن بعد دریا کے اندر، پانی کے دریا میں غرق کر دیں گے لے جا کے. ہاں، وہاں غرق کر دیں گے. کیا عقل ہے، کیا فہم ہے، کیا سمجھ ہے. یہاں ایک بوند نہیں پڑے اس سے بچا رہے ہیں، یہاں ایک ایک بوند سے بچا رہے ہیں اور وہاں لے جا کے دریا میں غرق کر دیتے ہیں. کیسا سمجھ ہے، کیا ہو گیا ہے. بس اللہ سے خوب دعا کیجئے. یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تمسخر کر رہے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، بلکہ ان کی بے وقوفی پہ افسوس ہو رہا ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریے کہ اللہ
باشندگان ہندوستان کو، یہاں کے باشندوں کو اور دنیا کے اندر جو بھی اس طرح کے دیوانگی کے اور بے وقوفی کے کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو سمجھ دے دیجئے، مرنے سے پہلے پہلے ان کو شعور دے دیجئے، سمجھ دے دیجئے، اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ کیا کر رہے ہیں وہ، کیا کرنا تھا اور کیا کر رہے ہیں؟ کس کو اپنا خدا سمجھنا تھا، کس کو اپنا خدا سمجھ رہے ہیں؟ کس کے ہاتھ میں جنت ہے، کس کے ہاتھ میں دوزخ ہے، وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کون ان کو موت دے گا اور مرنے کے بعد کس کے پاس جانا ہے اور کس کے پاس سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے، شعور دے، ان کے سینے ہدایت کے لیے کھولے، اور ہمیں اللہ یہ توفیق دے کہ ہم ان تک پہنچیں اور ان کو سمجھائیں۔ اللہ ہماری زبان میں تاثیر دے، ہمیں حکمت دے، ہمیں علم دے، ہمیں دانش مندی دے، ہمیں جرأت دے کہ ہم ان تک پہنچیں، اور یہ جو بے وقوفی کے کام کر رہے ہیں، باطل پر ایمان ہیں اور اللہ پر کفر ہے، اللہ پر جو ہے ان کا ایمان نہیں ہے، ہم انہیں سمجھائیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، قرآن نے کہا اولئک هم الخاسرون، وہ نقصان، وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ الذین ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق۔ کافر جو ہے وہ باطل کا فالوور ہوتا ہے، باطل کے پیچھے چلتا ہے، اور مومن جو ہے وہ حق کا فالوور ہوتا ہے، حق کے پیچھے چلتا ہے۔ اب ہم اگر حق کے پیچھے چل رہے ہیں تو یہ ایمان کے کمال کی دلیل ہے، اور اگر ہم بھی باطل کے پیچھے چل رہے ہیں تو یہ ایمان کے نقص کی دلیل ہے۔ ہم نے ان کی بات کہی اور ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن کیا ہم بھی کسی سے کم ہیں؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے یقینوں کا کیا حال ہے؟ بہت سے ہمارے بھائیوں میں ایسے بھائی ہیں کہ ان کے بھی یقین ایسے ہیں کہ بالکل خدا سے کچھ نہیں ہوگا، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو نہیں ملے گا ہم کو، لیکن اگر ہم 2 کلومیٹر، 5 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر اور 100 کلومیٹر اور 1000 کلومیٹر کہیں جائیں گے، ان کا یقین ہے کہ ہرا کپڑا اور لال کپڑا وہاں پر چڑھائیں گے، اگر بتی لگائیں گے تو ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہماری اور ان کی مشابہت نہیں ہے؟ ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی تو یہی ہے، یہ مشابہت ہے، اور پھر جیسے وہاں بے وقوفی ہے، ہمارے یہاں بھی ایسی بے وقوفی ہے کہ ایک درخواست کو دیکھا، انور بھائی کے ساتھ گئے تھے، یہ جہانگیر پیرا، وہاں کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے جلالی ہیں، اور وہاں پر لوگ جو ہیں گالی گلوچ کر رہے ہیں بالکل پاس میں۔ سب نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اگر جلالی ہوتے اٹھا کے پھینک دیتے، ہاں وہیں گالی گلوچ ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے۔ اور اجمیر گئے، وہاں پر الحمدللہ ہم نے سب جگہ کی سیر کری ہے، اور جہاں جتنا ہو سکا ہے کوششیں کری ہیں، ایک کو ہی صحیح کوشش کری ہے کہ اس تک بات جس طرح بھی ہو، تھوڑی بہت ہی ہو، لیکن پہنچانے کی کوشش کری ہے۔ وہاں پر دیکھا زمانے کو گھسیٹ کے ادھر لا رہے ہیں، اور وہاں پر مغلظات ماں بہن کی بالکل برہنہ ایسے ڈائیلاگ جو ہم نے کہیں نہیں سنے، بالکل قریب میں وہاں پر سنے۔ یہ کیا ہے؟ تو معلوم ہوا تجارت بن گئی ہے، تجارت بن گئے ہیں، تجارت کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہنچے تو وہاں پر نئے کرشمے دیکھے۔ جب ہم آنے لگے تو جو ایک صاحب تھے وہاں پر ذمہ دار، انہوں نے کہا کہ آپ نے کتنے غلے میں کتنے پیسے ڈالے؟ ہم نے کہا نہیں ڈالے۔ تو پھر آپ نے پھر نام کیوں لکھا؟ اپنا کتاب جو رکھی ہے رجسٹر، اس میں نام کیوں لکھا؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پر کچھ ڈالتے ہیں۔ آپ نے کچھ نہیں ڈالا تو کیوں لکھا؟ میں نے کہا ہم یہ سمجھے کہ یہ جو اٹینڈر ہیں، جو یہاں آتے ہیں، ان کی ہے یہ۔
یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں جو ڈالنے والے ہیں یہ بک ان کی ہے. آپ غور کریں. اس کے بعد جب ذرا ہٹے تو دیکھا کہ ایک فہرست جو ہے بہت سی درخواستیں وہاں لٹکی ہوئی ہیں. درخواستیں. ایک درخواست میں لکھا ہے بابا میرا کام ہون دے, میں یہ کرتی, میں وہ کرتی, میں یہ کرتی. اور پھر نیچے لکھا ہے میرا کانٹیکٹ نمبر یہ ہے. اب غور کریں, بابا فون کریں گے, ہاں کانٹیکٹ سے کانٹیکٹ کریں گے. اللہ سمجھ دیں, اللہ فہم دیں. اگر ادھر بے وقوفی کی ہم باتیں کر رہے ہیں تو کیا ہم بھی کسی سے کم ہیں؟ ہمارے یہاں بھی تو کیسی بے وقوفی ہے. مجھے بتائیے آج کتنے لوگ ہیں کہ جن کا ایمان اتنا پختہ ہو کہ نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے, اللہ سے مانگیں گے, اللہ دے گا. اللہ سن رہا ہے ہماری بات. اللہ ہمارے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے, ہماری دھڑکنوں سے بھی واقف ہے. کتنوں کا یقین ہے؟ ان کا یقین ہے کہ نہیں اگر بتی جلے گی تو کام ہوگا, 2 رکعت پڑھیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور ایسی بے وقوفی کے یہاں بھی کام ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے, ایسے ہی کوئی چیزیں ڈم کر دی وہاں پر, پتھر متھر ایسے ہی, اور وہ ایک ایسا جو ہے وہ بن گیا. معلوم ہوا وہی جو پتھروں سے ایک ڈھیر بن گیا تھا, وہی پتھروں کا ڈھیر کچھ دن کے بعد درگاہ میں تبدیل ہو گیا, اور کچھ دن کے بعد اس کے اوپر لال اور ہری اور پیلی چادریں چڑھنے لگی, اور کچھ دن کے بعد اس پہ سائبان آ گیا, اور پھر کتبہ بھی آ گیا. اچھا کتبے پہ سادات اور فلاں فلاں وہ نام بھی آ گئے, ہاں وہ نام بھی آ گئے. اوہو, کچھ دن کے بعد تاریخ وفات, تاریخ ولادت بھی آ گئی. اللہ اکبر. کیا بے وقوف بنا رہے ہیں, اور کیا بے وقوف بن رہے ہیں. بکرے بھی کٹنے لگے, ہاں یہ بھی سب ہونے لگا. کیا میں اکثر طوطے شاہ کا قصہ سناتا ہوں, بالکل پکا اور سچا قصہ پھر سناتا ہوں, کچھ لوگ شاید نئے ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں جاوید عالم, وہ دھار کے رہنے والے ہیں. یہ مدھیہ پردیش کا ایک ضلع ہے دھار, وہاں کے رہنے والے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ کالج سے جب آتے جاتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں, اسکول کا زمانہ ہے ان کا, اسکول آتے جاتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچے کو, وہ بچے نے طوطا پالا اور بس اسے کھلاتا رہتا تھا, اس سے بڑا اس کو شوق تھا, بڑی محبت تھی طوطے سے. ایک دن دیکھا کہ وہ بچہ گزرے تو رو رہا ہے, بچہ رو رہا ہے, کیا بات ہے؟ معلومات ہوئی, معلوم ہوا اس کا طوطا جو تھا وہ مر گیا ہے, طوطا مر گیا ہے. اب یہ بچے کو بڑا صدمہ ہوا. اس بچے نے اس طوطے کو اپنے گھر کے سامنے گڑھا کھودا اور اس کو وہاں دفن کر دیا. یہ میرا طوطا ہے, اس کو دفن کر دیا. اب یہ ان کو معلوم ہے یہ سب. کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ جو ایک بالش کی طوطے کی قبر تھی, وہ طوطے کی قبر ایک بالش جا کے انسان کے برابر ہو گئی قبر. پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد گزرا تو دیکھا کہ وہاں پر چادر چڑھی ہوئی ہے. پھر کچھ دن کے بعد گزر ہوا تو وہاں پر دیکھا کہ ایک کتبہ لگا ہوا ہے, مزار حضرت طوطے شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب مجھے بتائیے اگر ادھر بے وقوفی ہے تو کیا بے وقوفوں کی ہمارے پاس کچھ کمی ہے؟ ہاں ہمارے یہاں بھی بے وقوفوں کی کمی نہیں. ایک بات سمجھ لیں, یہ جو کچھ بھی بے وقوفوں کے کام اور بے وقوفوں جیسے کام ہوتے ہیں, ان میں 90% جہالت, 90% جہالت. دیکھ لو آپ کسی دن جا کے وہاں بیٹھو اور اس میں جتنے لوگ آتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں, آپ ان سب کا جائزہ لو. جو دیندار ہے, 5 وقت کا پکا نمازی ہے, اللہ اور اس کے رسول کو جاننے والا ہے, قرآن اور حدیث کو خوب جاننے والا ہے, آپ وہاں پر اس کو ایسی حرکتیں کرنے والا نہیں پائیں گے. اور اگر پائیں آپ تو سمجھ لینا اس کی کوئی مجبوری ہے. اگر پائیں ایسے شخص کو کچھ کرنے والا تو سمجھنا اسی کچھ مجبوری ہے, کوئی اس کو لے کر گیا ہے, یا وہ کسی کو کچھ لینا ہے تو یہ کر رہا ہے, ورنہ وہ نہیں کر سکتا. تو 99%
یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ صرف جہالت ہی جہالت کرواتی ہے، اور جہاں علم آ جاتا ہے، فہم آ جاتا ہے، 5 وقت کا پکا سچا نمازی ہے، قرآن اور حدیث کو پڑھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے والا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اس کو آپ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہوا جہالت کی نہیں پائیں گے، کیونکہ اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو بات کہی ایمان والے کی بالکل پختہ ہے کہ الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق، وہ حق کا پیروکار ہوتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، ایک صاحب ہیں احمد بھائی، ان کے گھر آتا ہے، اسے معلوم ہے کہ احمد بھائی اگربتیوں پہ دم کر کے دیتے ہیں، اور احمد بھائی اگربتیوں پہ دم کرتے ہیں، دکان چلتی ہے، جب میں لگاتا ہوں تو وہ احمد بھائی کو اگربتی کا پڑا دینے آتا ہے۔ اس وقت احمد بھائی گھر میں نہیں ہیں، ان کی بیوی ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے احمد بھائی آئیں تو یہ اگربتی کا پڑا دینا اور کہنا کہ آپ اس پہ دم کر کے رکھو، میں 2 دن کے بعد آتا ہوں۔ اچھا 2 دن تک خوب دم کرو، 1 دن نہیں 2 دن تک دم کرو، اور جتنا زیادہ ہو اچھا ہے اتنا اچھا، روز کا دم روز کا دم روز کا دم، تاکہ اگربتی میری پاورفل ہو جائے اور اس کا دھواں جو ہے بہت ہی پاورفل ہو جائے، جہاں تک پہنچے کسٹمر کھینچ کے لائے، ہاں گاہک کھینچ کے لائے۔ اب یہ دے کے چلا گیا، کچھ دن کے بعد آتا ہے، تو جب آیا تھا دینے آیا تھا تو احمد بھائی نہیں تھے، اب لینے آیا تو بھی احمد بھائی نہیں ہیں۔ اب بیوی نے کہا میں کیا کروں، میں بھول گئی، وہ بیچاری بھول گئی کہنا کہ بھائی یہ فلاں صاحب جو ہیں یہ اگربتی کا پڑا دے گئے۔ اب اس کو خیال ہے کیا کروں، اس نے سوچا وہ اس کو تھوڑی معلوم، ویسے ہی دے دیا اٹھا کے۔ انہوں نے کہا کر دیا تھا، ان کا ہاں کر دیا۔ وہ لے کے چلا گیا۔ اب 2 دن کے بعد یہ مٹھائی لے کے، وہ مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آ رہا ہے۔ ان کا کیا ہے، احمد بھائی کا شکریہ ادا کرنا اور کہنا ایسی اگربتیاں دی ہیں کہ خوب کسٹمر آ رہے ہیں، خوب گاہک آ رہے ہیں، جو لگائی میں نے تو دکان خوب چل رہی ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو بے وقوفوں کی ہمارے یہاں بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری دین جہاں نہیں ہوتا، جہاں ایمان نہیں ہوتا، جہاں توحید نہیں ہوتی، قرآن اور حدیث کا فہم نہیں ہوتا، تو وہاں پر ایسے ہی بے وقوف لوگ بناتے رہتے ہیں اور بناتے رہیں گے، اور آپ بے وقوف بنتے رہیں گے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بے وقوف نہیں بنائیں تو جو مرکز ہے، نور کا مرکز ہے قرآن اور حدیث، ہیڈ کوارٹر ہے، اس سے جڑ جاؤ، ایک آیت پڑھو سمجھ کر پڑھو، ایک حدیث پڑھو سمجھ کر پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، اولیاء اللہ کی جو زندگیاں ہیں، جو ان کے کارنامے ہیں، ان کو پڑھو۔ انشاءاللہ اللہ تعالی یقین پختہ کرے گا، اور پھر یہ جو بے یقینی کے کام جو ہو رہے ہیں اس کو دیکھو گے تو پھر ہنسی آئے گی۔ ایک مومن کا بچہ، چھوٹا بچہ، جب وہ دیکھتا ہے یہ سب باتیں اور یہ سنتا ہے تو وہ ہنستا ہے، وہ کہتا ہے یہ سب کیا ہے، یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں، بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اسید بن زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، طائف کا ایک وفد آتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم اسلام لانا تو چاہتے ہیں، لیکن ہمارا جو بت ہے، بہت بڑا بت تھا طائف کا، جو چاندی و سونے کا بنا ہوا تھا، وہ ہم نہیں توڑ سکتے اور اسے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ ہمیں یہ اجازت دو کہ ہم اسے برقرار رکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کفر اور ایمان، شرک اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اندھیرا اور اجالا ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ تو ان کہا کہ ہم نہیں اس سے ہاتھ لگا سکتے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ کام ہم کرا دیں گے۔ کون کرے گا؟ اسید بن زید، 12 سال کے بچے، 12 یا 13 سال کے بچے۔ میں اسی لیے میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایک مومن کا بچہ جو ہوتا ہے ایسا پختہ یقین ہوتا ہے، کائنات کے بڑے سے بڑے نرسو آ جائیں، ہاں رکھو سامنے، ایمان والا لات مارے گا اس کو، دیکھیں کیا کرتا ہے یہ،
میرا رب ہے سب کچھ کرنے والا کہ یہ ہیں سب کچھ کرنے والے؟ میرا رب ہے خالق کائنات، نافع وہ ہے، ضار وہ ہے، نفع اس کے ہاتھ میں ہے، نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، معز وہ ہے، مذل وہ ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ میں، محیی وہ ہے، ممیت وہ ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب وہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وہ ہے، وہی سب سے بہترین سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ مومن کا یقین ہوتا ہے۔ تو کون کرے گا؟ ان کا اسید کریں گے۔ اسید نے کہا میں کرتا ہوں یہ کام۔ وہ اٹھے، ایک کلہاڑی لی اور معلوم ہوا اس کے اوپر چڑھے اور کھٹ پٹ کرتے ہوئے چند گھنٹوں کے اندر توڑا تاڑا اور وہ انہی میں تقسیم کر دیا، یہ تمہارا ہے، یہ تم لو۔ اب جب یہ چڑھے ہیں کدال لے کے، کلہاڑی لے کے جو چڑھے ہیں، تو وہ جتنے لوگ تھے وہاں پر، ان میں سے بعض لوگ کانپنے لگے، ڈرنے لگے اور کہنے لگے دیکھو اب کیا ہوتا ہے، کہیں زلزلہ نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، دیکھو اب اس کا کچھ ہونے والا ہے، اب یہ گرنے والا ہے، اس کی اب ٹانگ ٹوٹنے والی ہے، ہاں، اور دیکھو اس کا کیا ہونے والا ہے، اب یہ ہمارا بت اسے پھینکنے والا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے سب کر کرا کے سب تقسیم کر دیا۔ جب یہ سب ہو گیا اور وہ صحیح سلامت رہے، انہوں نے سب دے دیا، تو ان سب کا جو غلط عقیدہ تھا، جو جہالت تھی، وہ دور ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ارے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ کرے گا، اپنی حفاظت نہیں کر سکا، توڑوا دیا اپنے آپ کو۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ بے شک محمد کا مذہب اور محمد کا کی بات بالکل سچ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ یقین اپنے بچوں میں پیدا کیجئے، توحید دیجئے، ایمان دیجئے۔ اپنی جو نئی نسل ہے جو آ رہی ہے اللہ کے واسطے، ان کے عقیدے کی فکر کیجئے، ان کے عمل کی فکر کیجئے، ایسی محافل کے اندر ان کو لائیے۔ بچپن سے، بچپن اگر بہتر ہے تو بچپن اچھا ہوگا، یاد رکھیے۔ اگر بچپن پختہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو پھر بچپن بھی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے بچپن کی فکر کیجئے اور ان کا یقین اور ان کا ایمان درست کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد یہ کار ثواب بھی ہوں گے، کار نجات بھی ہوں گے، اور ثواب جاریہ کے اعمال بھی ان کے اعمال ذریعہ بنیں گے آپ کے لیے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ نے ان کو قابلیت تو دی، یہ ڈگری وہ ڈگری وہ ڈگری، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، لیڈر بنایا، پلیڈر بنایا، ہاں، کیپٹلسٹ بنایا، سب کچھ بنا دیا، لیکن ایمان کا کیپٹل نہیں دیا، تقوی کا کیپٹل نہیں دیا، ہاں، نبی کی محبت نہیں دی، ان کو اطاعت نہیں دی، تو کیا ہوگا؟ آپ قبر میں ہوں گے اور ان کی شامیں قلبوں میں ہو رہی ہوں گی۔ آپ نے جو محنت کری ہے، عمر بھر محنت کر کے جو اپنا گاڑا، جو پسینہ بہایا ہے، اور پھر جو ان کے لیے آپ نے جو خرچ کیا ہے، ان کو آرام پہنچانے کے لیے، آج ان کی وہ جہالت جو سبب آپ بنے ہیں، وہ وہاں پر آپ کے آرام کو، جبکہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، جہاں آپ کو آرام کی ضرورت ہے، وہاں کا آپ کا آرام چھین لے گی آپ کی یہ دولت، اگر آپ نے ان کے عقیدے کی اور عمل کی فکر نہیں کری۔ اس لیے اولاد کے عقیدے اور عمل کی فکر کیجئے اور ہر وقت ان کی نگرانی رکھیے، اور اللہ اور اس کے رسول سے، مرکز سے، جو مرکز نور ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اس نور کے مرکز سے ان کو قریب رکھیے۔ جتنا نور کے مرکز سے قریب رہے گا، سایہ اس کا اتنا ہی بڑھتا رہے گا۔ آپ دیکھو جو بلب ہوتا ہے، بلب کے پاس جو بھی چیز آپ لے کے جاؤ، جتنا قریب ہوگی، جو چیز بلب کے قریب جتنی ہوگی، اس کا سایہ اتنا ہی دراز ہوگا، ہاں، اور جیسے جیسے جو چیز بلب سے دور ہوتی جائے گی، سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل آپ بھی اللہ اور اس کے رسول سے جتنا قریب رہو گے، آپ کا سایہ پوری دنیا پہ دراز ہوگا، انشاءاللہ پوری دنیا پہ دراز ہوگا، اور اللہ اور رسول سے دور ہوتے جاؤ گے، سائز گھٹتا چلا جائے گا، گھٹتا چلا جائے گا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ 52 ملک ہیں
لیکن کسی کام کے نہیں ہیں، جس میں 16 ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی 90% اکثریت ہے، 90% اکثریت ہے، اس کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہے۔ وجہ یہی ہے کہ ایمان اور عمل اور یقین پختہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو آج کی جو آیت ہے، اس آیت پر اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کیا کافروں نے کہ وہ مجھے چھوڑ کر اپنے معبود، اپنے حمایتی بنائے ہوئے ہیں، اپنے دوست بنا لیں گے؟ قیامت کے دن میرے علاوہ بھی کوئی ان کے کام آئے گا؟ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمان نوازی کے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ وہاں کی بس رسوائی سے سب کو بچائیں، اور ہمارے وہ بھائی جو ہمارے برادران وطن ہیں، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر، آپ کی شان کرم کا واسطہ دے کر اے اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو، برادران وطن کو اے اللہ ہدایت دے، ان کے سینے کھول دے، اور جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں جو آپ سے دور ہیں، آپ کو نہیں پہچان رہے، اے اللہ آپ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ایسے ہدایت کے فیصلے فرمائیں، ایسے ہوائیں چلائیں کہ ان کے سینے بھی ہدایت کے لیے کھل جائیں، اور یہ سب کے سب اے اللہ آپ کے محبت والے اور پسند والے مذہب کے اندر اے اللہ جوغ در جوغ چلے آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اشرح صدورهم للإسلام، اللهم اشرح صدورهم للإسلام، اللهم اشرح صدورهم للإسلام، اللهم اهدهم إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين والحمد لله۔ اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر۔ اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك، وخير أيامي يوم ألقاك فيه۔ اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزٍ ولا فاضح۔ اللهم إني
أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه